کہ وہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بہت اہم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ تاریخی لمحہ ہے جس کے جو میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں کہ جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی امینڈمنٹ بل ہے، اس کے اوپر میں آج میڈیا کو اور پاکستان کی عوام کو اور تمام سٹیک ہولڈرز جو پیمرا سے ریلیٹڈ ہیں ان کے سامنے جو امینڈمنٹ بل ہے اس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ سب کو تفصیلی طور پر ایک ایک شق کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس بل پہ آؤں، یہ بات امپورٹنٹ ہے آپ سب کو جاننے کے لیے کہ پاکستان میں اس وقت 140 لائسنسی ہیں پیمرا اتھارٹی کے، جس کو پیمرا لائسنس دیتا ہے اور وہ اسکرین کے اوپر اپنے چینل کو چلا سکتے ہیں۔ وہ لائسنسی 140 ہیں، جس میں 35 نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے چینلز ہیں، 52 انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں، 25 ریجنل چینلز ہیں، اسپیشلائزڈ سبجیکٹ جس کے اندر نان کمرشل اور ایجوکیشن شامل ہے وہ 6 چینل ہیں، اسپورٹس کے 5 چینل ہیں، ہیلتھ اور ایگرو کے 7 چینل ہیں، اور ایجوکیشن کمرشل جس کو چینل کہتے ہیں وہ 10 چینل ہیں۔ یہ کل ملا کر 140 چینل بنتے ہیں جس کو پیمرا جو ہے وہ لائسنس دیتا ہے۔ اب جو 2002 کا پیمرا آرڈیننس ہے اور آج 2023 ہے، تو میڈیا لینڈسکیپ جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ بہت ڈائیورسیفائی ہو گیا، اس کے اندر اتنی ڈائیورسیفیکیشن ہو گئی ہے کہ ڈفرینٹ چینلز موجود آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا جو ایک نیا دور ہے جس میں ہم سب جس سے گزر رہے ہیں، وہ ایک اور اظہار کو رائے کو دینے کے لیے پلیٹ فارم جو ہے جو انٹروڈیوس ہو گیا۔ یہ تمام چینلز جس کی میں نے ابھی آپ کو بات کی، یہ تمام چینلز الیکٹرانک سائبر اسپیس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں۔ اور اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں جو 4 سال میڈیا کے اوپر سینسرشپ رہی، میڈیا کی زبان بندی کی گئی، اس گورنمنٹ کو صنعت یافتہ میڈیا پریڈیٹر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ خطاب ملا، اور یہ خطاب ان کے سیاسی حریفوں نے نہیں دیا، سیاسی مخالفین نے نہیں دیا، یا پاکستان میں کسی ادارے نے نہیں دیا۔ یہ ان کو خطاب انٹرنیشنل جو پرسیپشن انڈیکس کے ذریعے سرٹیفیکیشن ہوتی ہے آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ، اظہار رائے کے اوپر، انہوں نے میڈیا پریڈیٹر کہا، کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے چلتے پروگرام ایک جنبش سے پیمرا کے آرڈر سے بند ہو جاتے تھے، چینل صرف پیمرا چیئرمین کے سائن سے بین ہو جاتے تھے، صرف چیئرمین پیمرا کی وجہ سے سسپینڈ ہو جاتے تھے، صرف چیئرمین پیمرا سائن کرتا تھا تو ایک نوٹیفیکیشن نکلتا تھا کہ جو یہ صحافی ہے یہ چینل پہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ تھی پچھلے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو میڈیا پریڈیٹر کہا گیا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا رہا پیمرا کو استعمال کر کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 سال صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں بھی لگیں، صحافیوں کے ناک کی ہڈیاں بھی ٹوٹیں، پسلیاں بھی ٹوٹیں، اغوا بھی ہوئے، چلتے پروگرام بند بھی ہوئے، اور اس کے بعد جیلوں میں بھی گئے۔ سب سے جو اگزامپل میں دیتی ہوں میر شکیل الرحمان صاحب کی، جن کو وہ کیس جس پہ اب سب بری بھی ہو گئے ہیں اور سیاسی انتقام اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیتے لیتے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب کے کیس میں جیل میں ڈال دیا۔ یہ میسج دیا کہ اگر یہ جیل جا سکتے ہیں تو یہ ایک میسج ہوتا ہے، ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے۔ تو یہ 4 سال کی کہانی ہے، اور اسی 4 سال میں ایک PMDA کا بھی شوشہ چھوڑا گیا جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پہ، جی ہم میڈیا کو ڈیولپ کرنے لگے ہیں، اور اس کے اندر جو پہلا اوپننگ چیز تھی وہ میڈیا کی زبان بندی، ان کا گلا گھونٹنا، اور اس کے اوپر ہم سب نے دھرنے دیے، ہم سب نے اس کی مخالفت کی، اس کے اوپر کمیٹی بنی، اس کو میں نے چیئر کیا، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو اس وقت تھے، بلاول بھٹو، ہر پارٹی، JUIF، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہر پارٹی نے، ہر میڈیا کی تنظیم نے اس کی مخالفت کی اور اس کو منظور ہونے سے ناکامیاب کیا، اور وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس وقت 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات
وزیر اطلاعات صحافیوں کے منہ پہ چپیڑے مارتا تھا. ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, رپورٹ بھی ہوا, دھمکیاں دیتا تھا. وہ یہ پی ایم ڈی اے جب بن رہا تھا تو اس نے کہا میں دیکھ لوں گا کیسے پاس نہیں ہوتا, کیسے مخالفت ہوتی ہے. تو جس وقت 2022 اپریل میں یہ منصب مجھے ملا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے, پارٹی کے اعتماد سے, میاں نواز شریف کے اعتماد سے, شہباز شریف صاحب کے اعتماد سے, جب میں دوبارہ وزیر اطلاعات بنی تو اس وقت ہم نے 22 اپریل کو پہلی میٹنگ میں نے کی, جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میری میٹنگ تھی, جس میں تمام میڈیا کے 23 اپریل 2022 کو میں نے پہلی میٹنگ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی, اور جس کے اندر میڈیا کے تمام لوگ موجود تھے, اور اس میں پی بی اے, اس میں پی بی اے سے جو ہیڈ تھے میاں عامر صاحب, ابراہیم صاحب, اور اس کے بعد شکیل مسعود صاحب پی بی اے کے جنرل سیکرٹری, طاہر اے خان صاحب, ناز آفرین صاحبہ اے پی این ایس سے, سرمد علی صاحب اے پی این ایس سے, شہاب زبیری صاحب, اعجاز صاحب سی پی این ای سے, اظہر عباس صاحب امینڈ سے, حافظ طارق محمود صاحب امینڈ سے, محمد ملک امینڈ سے, اور مسٹر ناصر زیدی پی ایف یو جے سے, اور پھر افضل بٹ صاحب اور شہزادہ ذوالفقار صاحب اس کا حصہ بنے. یہ پہلی میٹنگ ہوئی تھی 22 اپریل 2022 کو. اور یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی, اس کے بعد جون میں ہوئی, اس کے بعد جولائی میں ہوئی, اس کے بعد اگست میں ہوئی, پھر مارچ 15 میں ہوئی, پھر اس کے بعد دوبارہ دسمبر میں ہوئی. اور یہ 11 مہینے کا میں جن تنظیموں کا نام لیا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ انہوں نے میری معاونت کی, انہوں نے میری رہنمائی کی کہ کس طرح ہم میڈیا ورکرز کی, کس طرح ہم میڈیا کے ہیلتھ کی, کس طرح ایک ایتھیکل میڈیا, کس طرح ایک رسپانسبل میڈیا جو ہے اس میں پاکستان میں اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں. اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میں نے پہلے جیسے کہا کہ میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پھر انہوں نے 11 مہینے کی مسلسل کنسلٹیشن کے ساتھ کیونکہ جب ہم نے بات اس پہ شروع کی, اور اس کے بعد ہم نے جب اس کی کنسلٹیشن میں گئے تو پھر یہ اپنے جو تنظیمیں تھیں واپس جا کے ان کے اوپر کنسلٹیشن کرتے تھے. یہ پورا پروسیس جو تھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جہاں جہاں ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں, ان ریگولیٹری باڈیز کے اندر جو پورے صحافیوں کی رائٹس, میڈیا ایتھکس, میڈیا رسپانسبلٹی, ڈیفینیشن آف فیک نیوز. جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلا ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن, جو ان تمام میڈیا سٹیک ہولڈرز اور آرگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں کیا فرق ہے, کس طرح ہم میڈیا کے ورکرز کی, جو ڈی ایس این جی میں بیٹھا ہے, جو ڈیسک پہ بیٹھا ہے, جو کیمرے کے پیچھے ہے, جن کے مسائل آئی ٹی این ای موجود تھا نیوز پیپر امپلائی کے لیے, الیکٹرانک میڈیا کے امپلائی کے لیے, جس وقت یہ چینلز کو بند کرتے تھے, ان کے اشتہارات کاٹتے تھے, تو یہ پھر کہتے تھے کہ اس کو نوکری سے نکالو, یہ رپورٹر بہت بولتا ہے, یہ رپورٹر کی بہت زبان چلتی ہے, یہ ہم نے بھگتا ہے. ہمیں جیل میں ڈال دیا کہ یہ سیاسی مخالف بہت بولتا ہے, سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو. ہم نے تو کبھی پیمرا میں کمپلین نہیں کی. تو ان تمام چیزوں کو ایک سٹرکچر دینے کے لیے, شفافیت دینے کے لیے, انڈورسمنٹ کے لیے, ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم سب جو تھے وہ اکٹھے بیٹھے. یہ حکومت کا بل نہیں ہے, میں اس میں ساری تنظیموں کو کریڈٹ دیتی ہوں. یہ میڈیا کا بل ہے, یہ پاکستان کا بل ہے, یہ پاکستان کی عوام کا بل ہے, جس میں آج صحافیوں کے رائٹس محفوظ ہیں, جس میں آج میں وہ ہر شک پہ آؤں گی. اور جب ہم نے یہ کنسلٹیشن پہلی کی تو ان آرگنائزیشنز نے, ہم نے انٹرنیشنل معاونت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ نومبر 2021 میں یہ ہیومن رائٹس کی یو این کمیٹی ہے, ہیومن رائٹس والوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بل نہیں پڑھا. یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے نومبر 2021 کی, جس کے اندر
promotion and protection of human rights questions, including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms. इसका दूसरा जो agenda point है उसमें countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. ये मीटिंग नवंबर 2021 में हुई और पाकिस्तान ने इस पे रेजोल्यूशन पास की ह्यूमन राइट्स के फोरम के ऊपर टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन. ये दिसंबर 2021 में रेजोल्यूशन पास हुई. ये ह्यूमन राइट्स कमेटी की रेजोल्यूशन यूएन की. ये हो गया जी. इसके बाद जब ये हुआ तो हमने इस कमेटी ने बहुत ही उम्दा काम करके इंटरनेशनल जितनी प्रैक्टिसेस थीं, जिसमें यूके का ऑफकॉम, जिसमें मलेशिया, जिसमें फिलीपींस, जिसमें सिंगापुर, जिसमें फ्रांस, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल कन्वेंशन कंसर्निंग द यूज़ ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द कॉज ऑफ पीस, इन तमाम के अंदर जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का कानून मौजूद है इन रेगुलेटरी बॉडीज़ में और इन कंट्रीज़ के अंदर, उन सब को देखते हुए हम लोगों ने सबसे ये बिल बनाया है. और इस बिल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 11 महीने ये ऐसे नहीं बन गया, ये जाते जाते नहीं बन गया, ये PMDA की तरह एक दिन बाहर नहीं आया. ये 11 महीने इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी की इन लाइन रेजोल्यूशन के साथ ये कानून जो है, ये बिल की शक्ल इख्तियार की जो नेशनल असेंबली में पास हुआ है. हमने ये भुगता है सेंसरशिप. और मैं और मेरी जमात और जो जमातें इस वक्त कोएलिशन गवर्नमेंट में हैं वो पिछली हुकूमत की तरह की तर्ज की जमातें नहीं हैं. और इसीलिए आज तकलीफ़ इस बात की है उन लोगों को जो इस पे शोर कर रहे हैं, वो लोग कि ये कैसे बन गया, ये कैसे तमाम मीडिया ने इस तरह का बिल जिसमें सहाफ़ियों के राइट्स आज महफूज हैं, जिसमें मिनिमम वेज आज महफूज है, जिसमें गवर्नमेंट का बिज़नेस सहाफ़ियों की तनख्वाह दिए बगैर नहीं लिया जा सकता, ये कैसे कानून बन गया, जिसमें मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया ने ख़ुद उसका तयन कर दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का जो कानून है ये इसकी डेफिनेशन में अभी उसके ऊपर आऊँगी जिस पे. लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये मैं यकीन के साथ कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने ये बिल नहीं पढ़ा. और उसके बाद ये पूरी जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताई हैं, उनके बाद ये 11 महीने की मुसलसल कंसल्टेशन के साथ डिफरेंट मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशंस थी वो रिकॉर्ड पे रखी गई, वो बार बार कमेटी ने डिस्कस की. एक कॉमा और एक फुल स्टॉप तक हमें 2 से 3 महीने लगे, उसके एक एक वर्ड, ताकि किसी के साथ ना ज़्यादती हो और कोई इसको ना मिसयूज़ कर सके और ना कोई इसको इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ ज़्यादती कर सके. ये वो डेफिनेशंस थी जो डिफरेंट डेफिनेशंस लेकर इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरी मुआवनत की और मेरी रहनुमाई की. और वो डिफरेंट डेफिनेशंस के डिफरेंट असरात और डिफरेंट चीज़ें हम घंटों डिस्कस करते थे. एक एक फुल स्टॉप, एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ, जिसका मैंने आपके सामने अभी इन सब के साथ शुक्रिया अदा किया. अब जो ये बिल है, मैं शिक वाइज, क्योंकि किसी ने कहा कल बड़ी अजीब बात की कि सहाफ़ियों को तनख्वाहों के एक हाथ दे के दूसरा हाथ सेंसरशिप पे लगा दिया. मुझे अफसोस होता है कि बिल को पढ़े बग़ैर, बिल को समझे, और इसमें समझने की भी ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपके सामने भी रखूँगी और आवाम के सामने रखूँगी, ये हर किसी को, ये आम आदमी को समझने वाली बात है कि इसमें क्या तरमीम की गई हैं. और उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें अगर आप साइड विंडो पे देख रहे होंगे तो इस वक्त बिल की जो मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, और उसमें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर कॉलम है वो एग्जिस्टिंग पेमरा बिल है 2002 का, और जो अमेंडमेंट है वो रेड के अंदर मैंने इसको आपके लिए डिफ्रेंशिएट कर दिया है. तो सबसे पहले जो इसमें प्रीएम्बल है पेमरा का, उस प्रीएम्बल के अंदर जो प्रीएम्बल बताता है कि इस पेमरा के कानून का मकसद क्या होगा, तो जो एग्जिस्टिंग प्रीएम्बल है उसके अंदर हमने जो कंटेंट है, जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट है, उनमें एरियाज़ को ऐड किया है, जिसके अंदर हमने एक ऑथेंटिक न्यूज़, एक टॉलरेंस, इकोनॉमिक, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है.
اور اس کے اندر اکنامک، انرجی کنزرویشن، چلڈرن کانٹینٹ، کلچر کو ایڈ کیا ہے، انرجی کنزرویشن کو ایڈ کیا ہے، اس کے اندر اسپورٹس کے کانٹینٹ کو ایڈ کیا ہے، ٹالرنس اور انٹرفیتھ ہارمنی کو ایڈ کیا ہے، اور جو ٹیکنالوجی کا سبجیکٹ ہے اس کو ایڈ کیا ہے، اکانومی کا سبجیکٹ ایڈ کیا ہے، انرجی کنزرویشن کی جو پرائم منسٹر کی کیمپین ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے، اور چلڈرن کانٹینٹ، پیمرا کے پری ایمبل میں چلڈرن کانٹینٹ تھا ہی نہیں، اس کو پہلی دفعہ ہم نے براڈ کاسٹنگ پری ایمبل آف پیمرا کا جو ہے اس کے مقصد کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے. اور جہاں یہ پری ایمبل کہتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر ہی پری ایمبل میں 5th پوائنٹ ایڈ کیا گیا ہے کہ پیمرا کا مقصد کیا ہے. جو پری ایمبل ہے اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ٹائملی پیمنٹ آف دا سیلریز آف دی امپلائیز بائی دا لائسنسی آف دا اتھارٹی، پیمرا اتھارٹی، اس کو پری ایمبل میں ایڈ کیا ہے، پیمرا کے مقصد میں ایڈ کیا ہے. اور یہ ہماری پری ایمبل کی پہلے شکیں ہیں، کیونکہ یہ بھی جو میں نے آپ کو پہلے کہا گیا کہ صحافیوں کے رائٹس کے گاب میں ہم نے سینسرشپ ڈال دی ہے، اس لیے میں اس آرڈر میں پڑھوں گی جس آرڈر میں یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. پری ایمبل کے بعد میں وہ آرڈر میں پڑھوں گی کہ اگر یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ کانٹینٹ میں اور صحافیوں کی، اور صحافیوں میں بھی یہ جو ڈیفینیشن آف صحافی ہے اس میں نے میڈیا ورکر کو ایڈ کیا کہ جو لائسنسی کے کا امپلائی ہے، چاہے وہ ڈیسک پہ بیٹھتا ہے، چاہے وہ ڈی ایس این جی میں بیٹھتا ہے، چاہے وہ اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہیں، چاہے وہ ایڈیٹر ہے، چاہے وہ ویژول گرافر ہے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ اس میڈیا ورکر کی ڈیفینیشن کے اندر انکلوڈ ہوگا، اور اس کو پیمرا کے پری ایمبل میں ڈالا گیا. دوسری امینڈمنٹ کی گئی ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر اس سے پہلے ڈیفیمیشن لا 2002 کے اندر جو ڈیفیمیشن ہے، ڈیفیمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اینی رانگ فل ایکٹ اور پبلیکیشن اور سرکولیشن آف اے فالس اسٹیٹمنٹ or representation made orally or in written or visual form which injuries the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others, or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation. یہ ایک براڈر ڈیفیمیشن 2002 کے قانون میں یہ جو ڈیفیمیشن ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. ان کا جو اس کا جو وکٹم ہوتا تھا یا جو اس کیس کرتے تھے ان کو سیدھا کورٹس میں جانا پڑتا ہے، ابھی بھی قانون ہے. اس قانون کے اندر جو ان تنظیموں نے رہنمائی کر کے کیونکہ ہماری ڈیفینیشن جو پہلی تھی اس کے اندر ابہام تھے، اس کے اندر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کا جو تھا ایک ایسپیکٹ، اس کو ویو کر کے، اس کو ریویو کر کے اور دیکھ کر ایک ڈیفینیشن پہ ہم سب پہنچے. اور اس ڈیفینیشن کی امینڈمنٹ میں پہلی دفعہ ہم نے جو ڈیفینیشن ڈالی ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈالنا چاہتی ہوں. ڈس انفارمیشن مینز کہ ڈس انفارمیشن کیا ہے، ایک غلط خبر، ایک غلط انفارمیشن کیا ہے. اس کے اندر ڈس انفارمیشن مینز مس لیڈنگ، مینیپولیٹڈ، کریٹڈ، فیبریکیٹڈ انفارمیشن which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, for personal, for financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view, or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation. اب اس میں انٹینشنلی کوئی کریٹ کرے، کوئی مینیپولیٹ کرے، کوئی کرافٹ کرے، کوئی فیبریکیٹ کرے اور وہ شیئر کرے اور اس کو ڈسیمینیٹ کرے اور اس کو دوسرے کی پوائنٹ آف ویو جس پہ وہ یہ الزام لگا رہا ہے، جس کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو دیے بغیر اس کو بار بار ریپیٹ کرے، اور جس سے اس کا پولیٹیکل گین، پرسنل گین اور فائنینشیل گین جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہو اور انٹینشنل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن پہ معاملہ نہیں چھوڑا، پھر اس کو مس انفارمیشن سے کور کیا کہ اگر مس انفارمیشن مینز ویریفائبل فالس کنٹینٹ اور انفارمیشن دیٹ از انٹینشنلی ڈسیمینیٹڈ اور شیئرڈ، کہ اگر اس کی انٹینشن اس میں نہیں تھی
انفارمیشن آئی, اس نے ڈسیمینیٹ کی, اس کو پوائنٹ آف ویو لے کر اس کو کریکٹ کیا, تو وہ مس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گی, اور وہ ان انٹینشنل تھی. اور اس ان انٹینشنل کہ کیا وہ ڈس انفارمیشن ہے یا کیا وہ مس انفارمیشن ہے, اس کا تعین کون کرتا تھا؟ پہلے بین کرتا تھا ایک چیئرمین پیمرا. اس کا تعین 3 ممبر کمیٹی کرے گی چیئرمین کے ساتھ, اور اس کا ڈیسیجن کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا کو جائے گا, اور اس کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا میں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے کہ یا مس انفارمیشن ہے. اس میں اتھارٹی میں بھی پی ایف یو جے, میڈیا ریپرزنٹیشن اور ورکنگ جرنلسٹ کی ریپرزنٹیشن پہلی دفعہ ان کو کرسی چیئر بائی لا دے دی گئی ہے. اور اسی طرح کاؤنسل آف کمپلین کے اندر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, جب وہ ڈیسیجن 3 ممبر کمیٹی کا وہاں جائے گا تو وہاں کون اس کا تعین کرے گا؟ پورے پاکستان کے اندر کاؤنسل آف کمپلینٹس اور فیڈرل کے اندر یہ ایک جگہ پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے, یہ کاؤنسل آف کمپلین ہر صوبے میں جہاں پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلین ہے وہاں میڈیا کا ریپرزنٹیشن اور پی بی اے کا جو لائسنسی ہے اس کا ریپرزنٹیشن ان کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر موجود ہوگا. جو اس تو ڈسیزن میکنگ میں بھی, لا میکنگ میں بھی, ڈسیزن میکنگ میں بھی پہلی دفعہ یہ کو ریگولیشن ہے. یہ پیمرا پہلے یک طرفہ ریگولیشن کرتا تھا, اس کو ریگولیشن کر کے میڈیا کو اس میں شراکت داری دی گئی ہے, میڈیا کو اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ دی گئی ہے, میڈیا کے سٹیک ہولڈرز کو, صحافیوں کو, جرنلسٹ کو, ان باڈیز کو اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ دی گئی ہے, اس کے اندر نمائندگی دی گئی ہے کہ اگر وہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن, تاکہ اس کی کوئی مس یوز نہ ہو سکے. اس کا یہ ساری پاورز چیئرمین پیمرا سے لے کر اس ممبر کمیٹی کو اور کاؤنسل آف کمپلینٹس کو دے دی گئی ہے جہاں یہ ڈیسیجن ہوگا, اور اس کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر آپ لوگوں کے نمائندے بیٹھے ہوں گے, اور اس کو ہم نے اس قانون کا حصہ بنایا ہے. اور یہ میں کریڈٹ نہیں لے رہی, یہ کریڈٹ ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو اس کمیٹی کے ممبر تھے, جو اس کی ڈیسیجن میں, اس کی پوری کنسلٹیشن میں میرا انہوں نے ساتھ دیا. اور اس کے بعد جو الیکٹرانک میڈیا امپلائی کی امینڈمنٹ ہے جو سیکشن 2 میں ہوئی ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس کے اندر میڈیا ورکر کو ایڈ کر دیا گیا ہے جرنلسٹ کی جگہ. اور اس کے بعد جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جو ٹائملی آرٹیکل 19 کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے, جو پہلے بھی موجود ہے کہ اگر آپ کی فارن پالیسی کی وائلیشن ہو رہی ہو, جو آرٹیکل 19 کے پوائنٹس ہیں وہ اس کے اندر ہیں. پھر ٹائملی پیمنٹ, اسی کے اندر, اسی سیکشن کے اندر ٹائملی پیمنٹ کو, سیلری مینز دا پیمنٹ آف سیلری وین میڈ ٹو دی الیکٹرانک میڈیا امپلائی ود ان 2 months, کہ جتنے ڈیوز ہیں اس امپلائی کے, چاہے وہ تھرڈ پارٹی امپلائی ہے جو آپ کا امپلائمنٹ کے اوپر ہے, آپ نے ایک ایچ آر کمپنی سے ہائر کر کے اس کو ہائر کیا ہوا اور آپ کے وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے, یا ایچ آر کمپنی آپ کے اس کو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پہ لا رہی ہے, اس کی سیلری اگر 2 مہینے کی, اور اس میں بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی امینڈ کا, پی ایف یو جے کا, ان سب کی معاونت سے, پی بی اے کی, یہ 3 months پہ تھا, اس کو 2 months کے اوپر ہم نے لاک کیا. اور اس میں آپ لوگوں کی سیلری اگر 2 مہینے کے اندر ورکنگ جرنلسٹ کی, این امپلائی آف دا لائسنسی آف دی پیمرا اتھارٹی کو نہیں ملے گا تو اس کو گورنمنٹ بزنس نہیں دے گی, یہ بائی لا ہے. اور آئی ٹی این ای کے اندر جس طرح ہم نے 13 کروڑ روپے ان 14 مہینے میں ریکور کرا کے بینک اکاؤنٹ سے ورکنگ جرنلسٹ کو تنخواہیں دی ہیں, تو الیکٹرانک میڈیا کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر قانون میں تبدیلی کر کے آپ کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے, ڈیسیجن میکنگ کی بھی اور اپنے رائٹس کی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو باندھا گیا ہے کہ 2 مہینے میں اس کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا گیا کہ ٹائملی پیمنٹس, اس کو باندھ کر 2 months میں اگر سیلری نہیں دیں گے تو اس کو بزنس گورنمنٹ بائی لا, کوئی ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ اس کو بزنس نہیں دے سکے. اس کے بعد جو ممبرز آف دی اتھارٹی, دا ریمیننگ 2 members shall the division to be business of this ordinance stands allocated be appointed on need basis on the recommendation of the chairman, and they shall be non-voting an honorary member, one from the broadcaster and one from the PFUJ journalist. جو اتھارٹی کے اندر 2 seats
ایڈ کی گئی ہیں. اسی طرح کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر 2 سیٹس ایڈ کی گئی ہیں. اسی طرح اب چیئرمین پیمرا سے تمام اختیار لے کر, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, وہ 3 ممبر کمیٹی اور اس کے بعد وہ کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر اس ڈیسیجن میکنگ کو لیا گیا ہے. ڈیلیگیشن آف پاور بھی جہاں موجود تھی, وہ ساری اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر دیتی تھی پاور ٹو دا چیئرمین پیمرا, اور اس کے بعد وہ سسپینشن, بین, سب کچھ شروع ہو جاتا تھا. اس میں ہم نے ڈیلیگیشن آف دا اتھارٹی ٹو دا چیئرمین پیمرا کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ وہ provided that the delegation of such power shall not include the power to grant, to revoke or to cancel a broadcasting media or distribution service license except cable TV, provided further that to the extent that the suspension of the broadcasting media license, the authority may delegate its power to the chairman and to the 2 members of the authority. یہ والا بھی جو ایک آربیٹری وہ تھا اختیار چیئرمین کا, اس کو ختم کر دیا گیا ہے سسپینشن, بین اور ریووک کرنے کے لیے اور گرانٹ کرنے کے لیے لائسنس کو. اور اس کے بعد جو ریگولر پروگرام, اچھا اس کے بعد جو ایڈورٹیزمنٹ کو وہ کیا گیا ہے, ایک کیپ کی گئی ہے 20 منٹس کے اوپر, وہ اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے. اس کے بعد جو ٹائملی پیمنٹ آف دا سیلریز, میں نے پہلے بتا دیا کہ 2 منتھس کے ساتھ سیکشن 20A میں نیا سیکشن ڈالا گیا ہے. اور یہ بھی میں واضح کر دوں, پہلے کوئی نمائندگی میڈیا اسٹیک ہولڈر کی پیمرا کے اندر نہیں تھی. یہ یک طرفہ ریگولیٹری باڈی تھی, کیونکہ جب یہ 2002 میں بنی تو ایک ڈکٹیٹر تھا, اس نے اپنی پاور, اپنی اتھارٹی, اپنی ڈائریکشن کو کرنے کے لیے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی. یہ پہلی دفعہ ہے اس کو ریگولیٹ کر کے یہ اختیار ڈیسیجن میکنگ اور نمائندگی میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کو انکلوڈنگ ورکنگ جرنلسٹ کو دی گئی ہے. اس کے بعد جو obligation of licensee to pay electronic media employees salaries timely 20A new section ایڈ کیا گیا. اسی طرح گورنمنٹ ایڈورٹیزمنٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا آپ کی سیلریز کے ساتھ, سیکشن 20B اس میں ایڈ کیا گیا ہے. اسی طرح سیکشن 20C کاؤنسل آف کمپلینٹس کو چینج کر کے کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر ریویو, اچھا یہ بھی پہلی دفعہ کہ اب آپ ورکنگ جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ COC میں لانچ کر سکتا ہے, کہ اگر آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے ود یور امپلائی, اور وہ جو لائسنسی ہے پیمرا اتھارٹی کا, اس کے اندر آپ کو کمپلینٹ لانچ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. چاہے وہ آپ کی وہ لانچ, اور وہ خالی آپ کی تنخواہوں سے لنکڈ نہیں ہے, کہ اگر آپ مس انفارمیشن, کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا ڈسپیوٹ ہے, آپ کو عدالتوں کے چکر نہ کھانے پڑیں ڈیفیمیشن لاء کے اندر, آپ لوگوں کو وہاں نہ رلنا پڑے. یہ پورا اسٹرکچر جو ہے پیمرا کا قانون کا حصہ بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر دوبارہ میں نے بتایا کہ اس کے اندر بھی ایچ کاؤنسل shall receive and review complaints made by the electronic media employee to the extent of the following matters only, namely اس کے اندر جو بریک تھرو ہے پہلی دفعہ, یہ آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, پیمنٹ آف منیمم ویجز کی پالیسی بائی لا انٹروڈیوس کر دی گئی ہے سیکشن 26 کے اندر کاؤنسل آف کمپلینٹ کے سیکشن میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائملی پیمنٹ آف دیئر سیلریز کو بھی سیکشن 26 کے اندر کاؤنسل آف کمپلینٹ ہر جگہ پہ اس کو سکہ بند کیا ہے, پری ایمبل میں کیا ہے, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر کیا ہے, کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر کیا ہے, اتھارٹی کے اندر کیا ہے, اور اس کے بعد اس کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اختیار ہوگا کاؤنسل کے پاس آپ کی اپلیکیشن کو ایڈریس کرنے کا, اس کی ڈیسیجن میکنگ کا, اور اس کے اندر منیمم ویجز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو انشور کرنے کے لیے قانون کا حصہ بنایا گیا. اور اس کے بعد جو پوری کاؤنسل کنسسٹ آف چیئر پرسن 5 ممبرز, اتھارٹی کے اندر اور کاؤنسل کے اندر خواتین کو انشور کرنے کے لیے اتھارٹی میں 2 ممبر خواتین کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے, ان کی پروپورشن کو مسٹ کر دیا گیا ہے بائی لا. اس کے ساتھ ساتھ جو مس کانڈکٹ مینس اس کے اوپر